اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرے آج کے ٹاپک کا نام ہے پتنگ باز سجنا۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن اگر ہماری زندگی باہم انسانوں کے درمیان اور ان کی محبت میں گزرے تو وہ زندگی بڑی خوبصورت ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر خداوند تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن اسے خالق اور پالن ہار کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اور سوچ لیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، تو آپ یقین کریں یہ سوچ ہی آپ کے دل کو اتنا سکون کہ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے خدا آپ کو مسکراہٹ سے دیکھ رہا ہے۔ آپ عبادات ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا را انسانوں کو بھی اپنے قریب کریں، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی اپنے مریدوں پر تو بہت مہربان تھے اور ان کی ہر طرح سے مراعات کرتے تھے، لیکن ان کے صاحبزادے ایک دن ان سے شکایت کرنے لگے، بابا جی لوگوں پر بڑی مہربانی کرتے ہیں اور ان پر بڑے کائنڈ رہتے ہیں، انہیں چیزیں بھی دیتے ہیں، لیکن میرے اوپر بالکل مہربان نہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے یہی صاحبزادے کا گلہ بابا جی سے بیان کر دیا تو انہوں نے کہا، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، بلکہ میری یہ آرزو ہے کہ اسے انسان کی مدد، آرزو اور انسان کے سہارے کی عادت نہ رہے اور یہ بلا واسطہ طور پر خدا سے مدد طلب کرے۔ اگر یہ انسان سے کوئی آرزو وابستہ کرے گا تو یہ خدا سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ وہاں ڈیرے پر ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کا اللہ سے بلا واسطہ طور پر تعلق تھا۔ اس کے بعد اشفاق احمد صاحب ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو وہ پتنگ باز سجنا کے نام سے بلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہی شوق مزاج انسان تھے اور وہ پتنگ بازی کے بہت شوقین تھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اشرف تو پتنگ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، صاحب اگر آپ کبھی پتنگ اڑا کر دیکھیں اور آپ کو بھی اس کی ڈور کا جھٹکا پڑے تو آپ کبھی اسے چھوڑ نہ سکیں۔ اس نے کہا کہ تم ڈیرے پر بھی آتے ہو، بابا جی کی باتیں بھی سنتے ہو اور خود اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب یہ سب میری گڈی اڑانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جب میرا پتنگ بہت اونچا چلا جاتا ہے اور ٹکی ہو جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور میرے ہاتھ میں صرف اس کی ڈور ہوتی ہے، اس نہ نظر آنے کی جو کھینچ ہوتی ہے اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا اور میرے دل پر اللہ کی کھینچ بھی ویسے ہی پڑتی ہے جیسے اس پتنگ کی میرے ہاتھ پر پڑتی ہے۔ اب ہم جو ولایت سے پڑھ کر اور موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر آئے تھے وہ کورے کے کورے تھے اور وہ پتنگ باز ہم سے بہت آگے تھا۔ مجھے کہنے لگا، اشفاق صاحب آپ کو کبھی کھینچ نہیں پڑتی؟ اس نے کہا، یار اشرف ویسی نہیں پڑتی جیسے تم کہہ رہے ہو اور یہ ہمارا مقدر میں نہیں ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو ایک بڑی مختصر سی دعا مانگا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ گویا یہ ایک معمولی سی دعا ہے لیکن اس میں اتنا اعتراف ہوتا ہے اور خدا سے اتنی قربت ہوتی ہے کہ ان کی بات بن جاتی ہے۔ اس بات کا احساس رکھنے والے اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے سلطان راہی نے بلایا اور مجھے انہوں نے ایک سادے سے آدمی جس کا نام بھا رفیق تھا ان کی تلاوت سنائی سورہ مزمل کی، اور مجھ پر ایسے رکعت طاری ہوا جیسے کبھی بھی تلاوت سننے کے بعد مجھ پر رکعت طاری نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے ہمت کر کے سلطان سے کہا کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اور آپ کے دوست نے سورہ مزمل سنائی اور ہم پر جو کیفیت طاری ہوئی پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس پر سلطان راہی نے کہا کہ باجی میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں، لیکن یہ جو بھا رفیق مزمل والے کو جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب آپ والے کو جاننے لگتے ہیں یا اللہ کے ساتھ ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا پتنگ باز اشرف کا تھا تو پھر کیفیت ذرا اور طرح کی ہوتی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے پوری زندگی کے مزے اور لطف اور سکون ایک طرف اور اس کیفیت کا سرور ایک طرف۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔